الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج بہت ہی عام مسئلے کے اوپر گفتگو کرنی ہے کہ کس پیر کی بیعت کرنی جائز ہے، کس پیر کی بیعت کرنی جائز نہیں ہے، پیر کے اندر کون کون سی شرائط پائی جائیں گی تو آپ اس پیر کی بیعت لے سکتے ہیں، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان اس کی مین 4 شرائطیں ہیں، یہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ نے ان 4 شرائطوں کو دیکھنا ہے۔ اگر وہ شخص ان 4 شرائطوں کے اوپر اترنے والا ہے، آپ اس کے ہاتھ میں آنکھیں بند کر کے ہاتھ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان 4 شرائطوں میں سے کسی ایک شرط کے اوپر بھی وہ عمل پیرا نہیں ہو رہا تو آپ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کبھی نہ دیں۔ نمبر 1، پیر کے لیے صحیح العقیدہ سنی ہونا ضروری ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ اس کا عقیدہ صحیح ہو، اپنے نبی کے بارے میں، نبی کے اصحاب کے بارے میں، آل بیت اطہار کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، صالحین کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وہ اپنے نبی سے محبت کرنے والا ہو، نبی کی سنت کو زندہ کرنے والا ہو، نبی کی تعلیم کے اوپر زندگی بسر کرنے والا ہو، اس کے عقیدے میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے کوئی صحابہ کرام یا آل بیت اطہار یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخی، اس کے عقیدے میں کوئی بات ایسی آتی ہو جو اس کی طرف گستاخی کا پہلو نظر آتا ہو، تو آپ اس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ کبھی نہیں دینا۔ پیر کے لیے پہلی شرط یہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہو، اس کا عقیدہ درست ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے بارے میں، آل بیت اطہار کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، صالحین کے بارے میں اگر یہ اس کے اندر شرط پائی گئی، آپ دیکھ رہے ہیں اس کا عقیدہ ان کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے، پھر آپ نے دوسری شرط کی طرف جانا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ جس بندے کا عقیدہ اپنا ٹھیک نہیں ہوگا وہ اپنے مرید کا عقیدہ کیسے ٹھیک کرے گا؟ جو بندہ وہ خود اچھا کام نہیں کر سکتا وہ مرید کو کیسے کہے گا کہ آپ یہ اچھا کام کریں؟ اس لیے پیر کا عقیدہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ رافضی تو نہیں ہے، وہ خارجی تو نہیں ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، صحیح العقیدہ سنی ہے، یہ اس کی پہلی شرط پائی جائے تو پھر دوسری شرط کی طرف نظر دورانی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پیر عالم دین ہو، وہ جاہل نہ ہو، اسے دین کی خبر ہو، وہ دین کے فرائض کو جو اس کے اوپر فرض کی گئی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ ان کو جاننے والا ہو، جو مسائل اس کو درپیش آئیں وہ اپنے ضرورت کے مسائل قرآن و حدیث سے نکال سکتا ہو، تو پھر وہ پیر دوسری شرط اس میں پائی گئی تو وہ پیر ٹھیک ہوگا۔ ابھی 2 شرطیں اور بھی ہیں، یعنی دوسرا عالم دین ہو، جاہل کبھی پیر نہیں ہو سکتا۔ جو اتنا علم نہ رکھتا ہو کہ اسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، اسے حدیث پاک پڑھنی نہیں آتی ہو، اسے لوگوں کو تبلیغ کرنے کی اسے سمجھ بوجھ نہ ہو، قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، تو وہ پیر کبھی نہیں ہو سکتا۔ پیر کے لیے دوسری شرط ہے کہ وہ عالم دین ہو، دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ جو بندہ خود جاہل ہوگا وہ دوسرے کی کیا تربیت کرے گا؟ اس لیے مرید کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ دیکھے میرا پیر عالم ہے یا جاہل ہے۔ اگر تو عالم ہے تو اس کے ہاتھ میں بیعت لے، اگر جاہل ہے تو پھر اس سے ہر صورت بچے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ صحیح العقیدہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو، اور تیسری شرط بڑی اہم ہے کہ وہ فاسق مولا نہ ہو، وہ اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔
وہ داڑھی مڈانے والا نہ ہو، فرض نماز کے وقت جا کے اپنے کمرے میں اپنے استانے میں بیٹھنے والا شخص نہ ہو، اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے والا نہ ہو، داڑھی وہ کٹاتا نہ ہو، عورتوں کے ساتھ بغیر کسی پردے کے جا کے ملاقات کرتا ہو، تو وہ ایسا شخص فاسق مولن ہے، اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، ایسا شخص کبھی پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر جس طرح اس کے لیے عام شخص کے لیے جس طرح پردے کا حکم ہے، اسی طرح پیر کے لیے حکم ہے۔ اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ پیر جس کے ہاتھ پہ آپ نے ہاتھ دینا، دیکھیں کہ وہ پردے کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ بد نگاہی تو نہیں کرتا، وہ عورتوں کے درمیان ان کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ملاتا، یا عورتیں اس کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ملاتی۔ اگر تو وہ پردہ کرنے والا ہو، داڑھی اس کی سنت رسول کے مطابق ہو، اور وہ عورتوں کے ساتھ خلط ملط ان کے اندر نہ ہوتا ہو، اور نمازیں فرض جو اس کے اوپر رب نے کی ہیں ان کو ادا کرتا ہو، تو پھر تو اس کے اندر تیسری شرط پائی جا رہی ہے، پھر آپ اس کی بیعت لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس شخص کے اندر وہ نمازیں نہیں پڑھتا، کہتے جی میری نماز مدینے میں ہے، ناشتے وہ پیر صاحب کے کرے، کھانے وہ پیر صاحب مرید کے کرے، پیر صاحب کے آستانے پہ ناشتے بھی چلیں، کھانے یہاں پہ کھائے، نماز مدینے میں کیوں پڑھتا ہے؟ اسے کہے کہ کھانا بھی وہاں کھائے۔ ایسا پیر کبھی پیر نہیں ہو سکتا، نام کا پیر تو ہو سکتا ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی شرط اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا سلسلہ نسب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، یا جس پیر نے اسے اجازت دی ہے، خلافت دی ہے، اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ اسے کسی پیر نے اجازت دے کے بٹھایا ہو کہ آپ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں، اور اسے ہر طرح کا علم دیا ہو، جہاں اس کو طریقت، وہاں اس کو شریعت پہلے دینی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص شریعت کو چھوڑ کے کہتے ہیں کہ میں طریقت اختیار کر کے میں پیر ہوں، وہ بندہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا، وہ جاہل ہو سکتا ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ شریعت اور طریقت لازم ملزوم ہیں، یعنی جو شخص کہتے ہیں کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں، تو وہ شریعت کا پابند ہوگا۔ اگر شریعت کا پابند نہ ہوا، وہ طریقت کبھی بھی نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر۔ پیر وہ ہوتا ہے، پیر اصل میں پیر وہ ہوتا ہے جو تمہیں رب کے در پہ جھکائے، اپنے در پہ نہیں، تمہیں رب کے در پہ جھکائے، وہ پیر ہوتا ہے۔ اور پیر لوگ ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ جنات کا کوئی شخص کام کر رہا ہے، جنات کسی کے نکال لیے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پیر ہے۔ یہ ایک عامل کا کام ہے، اور یہ عامل کرتے ہیں۔ یہ غیر مسلموں میں بھی عامل ایسے ہیں بڑے بڑے، وہ جنات کو اپنے قابو میں لائے، انہوں نے جنات سے وہ کام لیتے ہیں، وہ عامل ہو سکتے ہیں، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ اور پیر وہ ہوتا ہے کہ جس کی مجلس تمہیں دین کا فائدہ دے۔ پیر وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے، ایسے پیر کی بیعت لینی چاہیے، ایسے پیر کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، جس کی مجلس تمہیں دین سکھائے، رسول اللہ کے قریب کرے، اور توحید تمہیں پیر وہ سنائے، رب کے قریب کرے، رب کی توحید بیان کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تمہیں سکھائے، خود عمل کرنے والا ہو، تو ایسے پیر کی بیعت لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی معرفت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے صحیح العقیدہ محبوب بندوں سے، جو ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، محبوب بندے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بات کرنے کا مقصد کسی کا طنز نہیں ہے، کسی کے اوپر انگلی نہیں ہے، صرف یہ اصلاح ہے کہ پیر کے اندر یہ شرائطیں پائی گئیں تو آپ اس کی بیعت لے سکتے ہیں، اگر شرائطیں نہیں پائی گئی تو اس کی بیعت نہیں لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔